آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل جوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، تجھے تو 4 پائی کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا، مجھے بتا تو صحیح تجھے 4 پائی کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ تیری ٹانگوں میں زور کس نے رکھا؟ تیری ٹانگوں میں قوت طاقت کس نے رکھی؟ تیرے جسم کو طاقت کس نے بخشی؟ تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ چل اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، ذرا اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے، مستقبل کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لے، ایک بار پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، ایک بار پھر تیرا چلنا محال ہو جائے گا، ایک بار پھر تو لاغر بن جائے گا، کمزور بن جائے گا۔ ہائے تو فالج زدہ ہو کر 4 پائی پہ لیٹ گیا، بیمار ہو کر 4 پائی پہ لیٹ گیا، گھر والے 4 دن تک تو بڑی خدمت میں لگے رہے، 4 دن تو بڑی تواضع میں لگے رہے، بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن آخر گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے، ایک تیری خدمت تو انہوں نے نہیں کرنی تھی، اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھی سمجھنے لگا کہ میرے گھر والے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے، پھر تیرے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ تیری 4 پائی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا کہ بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، بڈھا کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے۔ آج نوکر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج ملازم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج نوکر ہی تجھے کھانا دینے آتا ہے، تجھے پانی دینے آتا ہے، سگا بیٹا شام کو نوکری کر کے گھر آتا ہے، ایک لمحے کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، 1 منٹ کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، لیکن بیٹے نے اپنی فیملی میں تو جانا ہوتا ہے نا، پھر بیٹا اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں میں چلا جاتا ہے، اپنی فیملی میں چلا جاتا ہے۔ ہائے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، تو بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ اور نادان میں نے تمہیں جوان کیا، ہے تو بچہ تھا، میں نوجوان تھا، میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ اللہ اکبر، کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پہ کھڑے ہو کر میں نے مزدوری کی، تیری روٹی کے لیے میں نے تپتی ریت چھان ماری، ساری زندگی میں مزدوری کرتا رہا تیرے پیٹ کے لیے کہ مجھے ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ آج جب میں نے تجھے جوان کیا، آج اگر میں بیمار ہو بھی گیا ہوں، مجھے فالج ہو بھی گیا ہے، میں غم زدہ ہو بھی گیا ہوں، اور نادان 10 منٹ کے لیے تو میرے پاس رک بھی نہیں سکتا؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں؟ میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جوان کیا، میں نے تجھے بولنا سکھایا، میں نے تجھے چلنا سکھایا، اور باپ کے اوپر اتنا ظلم تو نہ ڈھا، 10 منٹ کے لیے تو میرے ساتھ بیٹھ گیا کر نا میاں نا۔ ہے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، بیٹا آتا ہے 1 لمحے کے لیے تیرے ہاں ٹھہرتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہوں، اندر چلا جاتا ہے اپنے بیوی بچوں میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی تیرے اوپر آیا کہ اب گھر والے ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھانا دیتے ہیں، بیٹا شام کو جب گھر آتا ہے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے تیرے قریب جاتا ہے، تیرا حال پوچھتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے۔ ہے اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں گھر والے، اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں تیرے گھر والے، جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، آج وہ تجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھلاتے ہیں، تجھے پلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، تجھے طرح طرح کی بیماریوں نے آن گھیرا کہ آج گھر والے بیوی بچے تیرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں یا اللہ اب تو ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، بیٹی کہتی ہے یا اللہ ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، اب ساری فیملی دعا کر رہی ہے یا اللہ
اب ابے کو संभाल ही ले तो बेहतर है। अब्बा ज़िंदगी से तंग आ गया है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अब्बे को संभाल ही ले तो बेहतर है। आज बेटे भी मौत मांग रहे हैं, आज बेटियां भी मौत मांग रही, घर की सारी फैमिली तेरे मरने की ख्वाहिशमंद है। जब तूने देखा कि मेरे बेटे भी मेरी मौत के इंतज़ार में हैं और मेरी बेटियां भी मेरे लिए मौत मांग रही हैं, घर की सारी फैमिली मेरी मौत की मुंतज़र हैं, जब तूने देखा कि घर वाले नाक पे कपड़ा रख के मुझे उठाते हैं बिठाते हैं, इतनी नफ़रत करने लग गए हैं। हाय आज तू ज़िंदगी से तंग आ गया है, आज तेरी ज़िंदगी अजीरन बन गई है। जब तू अपनी ज़िंदगी से तंग आया फिर तूने कहा डॉक्टर लगा मुझे जहर का टीका कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे बता तो सही, उस वक़्त जिस वक़्त तू मौत मांग रहा था उस वक़्त अगर हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करता? ए बंदे हमने तुझे मौत दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान, हमने तुम्हें ज़िंदगी दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान। जब बीवी बच्चे तुझसे नफ़रत करने लग गए थे, जब बीवी भी मौत मांग रही थी, बच्चे भी मौत मांग रहे थे, जब तू अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था, तेरी ज़िंदगी अजीरन बन गई थी, जब तेरी आधी रूह अंदर थी आधी रूह बाहर थी, बंदे बता तो सही उस वक़्त अगर हम तुझे मौत भी ना देते तू कहाँ जाता? हमने तुम्हें ज़िंदगी दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान है, हमने तुम्हें मौत दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी, और शुक्र कर हमने तुझे कब्र जैसा खूबसूरत मकान दिया। कोई कुत्ता भी तो मर जाता है, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया जाता, बकरी भी तो मरी थी, घसीट की रूढ़ी पे डाल दी गई। ए बंदे अगर तुझे भी घसीट की रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन फरमाया ना ना ये मेरा शाहकार है, पहले इसे गुस्ल दो फिर इसको चिट्टा लिबास पहना दो, और हाँ जगह जगह पर खुशबू भी लगा देना। है आज दुश्मन भी तेरा मुंह देखने आ रहा, आज ज़माना तेरा मुंह देखने आ रहा है। ईमान से बता क्या ये तेरा काला मुंह दिखने के काबिल है? फिर फरमाया इसको उठाओ कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। आज तेरा प्रोटोकॉल इतना है कि आज तू दूल्हा बना हुआ है, ज़माना तेरी बारात बनी हुई, तेरा प्रोटोकॉल इतना है। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे शाहकार को एक बंदा भी नहीं 4 बंदे उठाए, और हाँ कंधा भी बदलते रहना, और हाँ आहिस्ता आहिस्ता जाना कहीं मेरे शाहकार को धक्का भी ना लग जाए। आज तेरा प्रोटोकॉल इतना है कि आज इमाम काबा भी आ जाए वो भी पीछे है, तेरी लाश आगे है। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे बता तो सही तूने हमारे साथ क्या किया, और देख तो सही हमने तेरे साथ कैसा अच्छा सलूक किया। तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, सारी ज़िंदगी तूने हमें एक सजदा नहीं किया, मस्जिद के करीब ना गया, कुरान के नज़दीक ना गया, और तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है दुनिया वालों के सामने हमने तुझे रुसवा तो नहीं किया, दुनिया वालों की नज़रों में हमने तुझे जलील तो नहीं किया, हमने तुझे बेइज्जत तो नहीं किया। देख हमने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है कि आज मरते वक़्त भी, आज रुखसती के वक़्त भी तू दूल्हा बना हुआ है, ज़माना तेरी बारात बनी हुई। बंदे आ जा उस करीम रब की चौखट पर जहाँ इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, जहाँ मकाम ही मकाम है। जवानों हमारी आखिरी मंजिल कब्र है, हमारा आखिरी ठिकाना कब्र है, हमारा आखिरी घर कब्र है। इंसान सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मियाँ लोग क्या कहेंगे। साहिब लोग आखिर में बस यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी आखिरी मंजिल कब्र, हमारा आखिरी ठिकाना कब्र। हमने उस घर के लिए कुछ इकट्ठा भी करना है। जवानों एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेज़गार था, उसका एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ तो जाते जाते उसने कहा कि क्यों ना फातिहा ही पढ़ के जाऊँ।
فاتحہ پڑھنے کے بعد اس فقیر نے کہا او قبرستان والو کتنے مزے کی نیند سو رہے، کتنی سکون کی نیند سو رہے۔ غیب سے آواز آئی فقیر میاں اے مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم جو ہیں یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں میاں، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں۔ صاحب یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔